چیف جسٹس اگر ابھی شہباز شریف کو بلا کے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس خط کے اوپر کیا کرنا ہے، ہمیں اس پہ بھی کوشچن ہے کہ کیا چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہے، کسی چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کو بلا کے اس کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے؟ کبھی بھی غلط ہے۔ ایک جج کے لیے کسی عام آدمی لٹیگینٹ کو یا کسی وکیل کو اپنے چیمبر میں نہیں بلا سکتا، تو وہ کس طریقے سے ایک گارنٹی دے گا؟ شہباز شریف رانا ثناء اللہ سے گارنٹی لے رہے ہیں۔ لیڈ کر رہا تھا جس نے OIC کے سامنے کھڑے ہو کے پورے مسلم ممالک کلمہ حق پڑھا، جس نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان اور کشمیر کی کاز کو اٹھایا، اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، اس کے پیچھے یہ سائفر بھی تھا، اس کی گورنمنٹ اس وجہ سے ختم کیا گئی۔ آج آپ نے دیکھا ہے سائفر میں جب سائفر اوریجنل فائل پہ ہی نہیں آیا تو پھر کیس کیا ہے؟ سائفر تو اپنی موت آپ مر چکا ہے، لیکن ابھی عمران خان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات مان جاؤ، ہم آپ کو ساتھ دیں گے۔ اس نے کہا ہے کہ میں یہ 180 کیسز جو میرے خلاف بنائے گئے ہیں، میں ان کیسز کو لڑوں گا اور میں پوری قوم کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، یہ نواز شریف نہیں ہے کہ بھاگ جائے، 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے بھاگ گیا، باقی پارٹیاں بھاگ گئیں۔ اس نے کہا نہ میں بھاگوں گا نہ میں مائنس ہوں گا، سسٹم کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ یقین کریں کہ یہ آپ کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے، یہ پوری مسلم امت کی جنگ ہے جو وہ لڑ رہا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں اتنا خوف و ہراس ہے کہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن آپ نے 8 تاریخ کو دیکھا کہ لوگوں باہر نکلے ہیں، یہی جو پوری گورنمنٹ سول بیوروکریسی تھی، آرمی کے بچے تھے، انہوں نے جا کے عمران خان کو ووٹ دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ سسٹم سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو اور ہم آزاد ہوں، جس طرح ایک آزاد ریاست ہوتی ہے۔ یہی جنگ ہے، جسمانی طور پہ ہم آزادی لے لی ہم نے 1947 میں، لیکن ہم ابھی تک محکوم ہیں، ہم غلام قوم ہیں۔ اس غلامی سے جو سامنے بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ کا بنایا پرائم منسٹر اور ایک صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے، یہ کون ہے؟ ان سے غلامی لینی ہے، اور ان سے غلامی لینے کے لیے آپ کے ایک پاس ہوپ ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ ہم وکیل ہیں، اس وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ عمران خان ایک تحریک کا نام ہے، عمران خان ایک ویژن کا نام ہے، عمران خان آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتا ہے۔ اور آج 6 ججز جو آپ نے سوال کیا، 6 ججز نے ثابت کر دیا خط لکھ کے کہ ہم نے سے کس طریقے سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر کتنا پریشر ہے۔ اس فیصلے کے بعد عامر فاروق کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے ایز اے چیف جسٹس بیٹھے، اس کو فی الفور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو اس سیٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ عمران خان نیاز اللہ نیازی سر 6 ججز نے ڈائریکٹ قاضی فائز عیسی صاحب کو کیوں خط نہیں لکھا؟ انہوں نے کیوں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب جس طرح چیف جسٹس بنے ہیں اور قاضی صاحب جس طریقے سے PDM کی گورنمنٹ کو فیور کی ہے، قاضی صاحب نے جس طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلہ چھینا ہے، پولیٹیکل پارٹی سے نہیں بلہ چھینا، اس نے 25 کروڑ عوام سے بلہ چھینا ہے۔ اس کیس میں میں ایز اے چیف الیکشن کمشنر موجود تھا کہ جس طریقے سے ہم پشاور ہائی کورٹ سے کیس جیت کے آئے، جس طریقے سے اسی دن ایک پارٹی کو ANP کو 20,000 روپے جرمانہ ہوا ہے۔ تو کیا آپ کو اللہ نے اگر اس انصاف کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو آپ ایپیکس کورٹ میں بیٹھے ہیں، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ بغض میں ایک آدمی کی دشمنی میں جہاں تک چلے گئے ہیں کہ آپ چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام انوالو ہے۔ اگر 25 کو امتحان ثابت ہو سکتا ہے چیف جسٹس؟ دیکھیں میں بتاؤں، چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ آج بھی میری اپنے لیڈر حامد خان سے بات ہوئی، چیف جسٹس اگر ابھی شہباز شریف کو بلا کے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس خط کے اوپر کیا کرنا ہے، ہمیں اس پہ بھی کوشچن ہے کہ کیا چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہے، کسی چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کو بلا کے اس کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے؟ کبھی بھی غلط ہے۔ ایک جج کے لیے کسی عام آدمی لٹیگینٹ کو یا کسی وکیل کو اپنے چیمبر میں نہیں بلا سکتا، تو وہ کس طریقے سے ایک گارنٹی دے گا؟ شہباز شریف رانا ثناء اللہ سے گارنٹی لے رہے ہیں ایک پولیٹیکل۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے 6 ججز کا جو آپ کو اس انتہا پہ پہنچ کے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کہتے اسی ٹائم فوری ایکشن لیتے، اور آپ اس چیف جسٹس کو کہتے کہ آپ فوراً ریزائن کریں، آپ گھر جائیں، آپ نہیں سنبھال سکے، آپ چیف جسٹس رہنے کے قابل نہیں ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ چیزیں ہم رہتے کہ آپ